السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین۔ افغانستان میں بڑی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں۔ افغانستان میں اس وقت جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس سے ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہے ہیں۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے آخر کار اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور وہ اس نہج پہ آ گئی ہے کہ اب طالبان ان کو جو بھی اپنی پوائنٹس دیں گے ان کو فالو کرنے کو وہ تیار ہیں۔ بڑے لیول کی میٹنگز ہو رہی ہیں اس وقت افغان گورنمنٹ کے ڈیلیگیشنز میں، اور ایک ڈیلیگیشن تو طالبان کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ یہ میٹنگ خاص طور پر اس لیے ہو رہی ہے، اس وقت کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں افغانستان کی وہ اتنی خطرناک ہو چکی ہیں کہ گیم یا پاور افغان گورنمنٹ کے ہاتھ سے زیادہ تر نکل چکی ہے اور پورے ملک میں خانہ جنگی کے خطرے بتائے جا رہے ہیں۔ اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے بہت ساری کنٹریز نے اب تک میڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح دونوں میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے، اور اب یہ تیسری کنٹری جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں وہ ایران ہے۔ پہلے رشیا میں دونوں جو فریقین ہیں ان کے درمیان نیگوسیشنز ہوتی رہیں، کوششیں ہوتی رہیں، پھر قطر میں کافی سارے راؤنڈز ہوئے دونوں کے درمیان نیگوسیشنز کے، کبھی ادھر سے انکار آ جاتا تھا بیٹھنے کا ساتھ، کبھی طالبان کی طرف سے انکار آ جاتا تھا، کبھی دونوں کی آپس میں کوئی بات بنتی نہیں تھی، اور اب ایران کی طرف سے ایک بڑی فعال کوشش کی جا رہی ہے۔ بیچ میں آپ کو ایک مزے کی بھی بات بتا دیتے ہیں، جہاں جہاں ہم طالبان کو آتے دیکھ رہے ہیں جو انڈیا کے فارن منسٹر ہیں وہ ان کے پیچھے 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 چل رہے ہیں، تو یہ سٹوری میں ایک ٹویسٹ آ سکتا ہے انڈیا کی طرف سے، اور کسی بھی وقت ہم لوگوں کو اس کے پرومننٹ نظر آئیں گے اثرات۔ جب قطر میں راؤنڈز چل رہے تھے تو انڈیا کے فارن منسٹر جے شنکر قطر دوحہ میں تھے، اور اب جب ایران میں دونوں کنٹریز کے دونوں فریقین کے درمیان، یعنی افغان گورنمنٹ کے ڈیلیگیشن کے درمیان اور طالبان کے ڈیلیگیشن کے درمیان ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، تب اس وقت جے شنکر جو ہیں وہ ایران میں ہی موجود ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے ایران کے فارن منسٹر جاوید ظارف کے ساتھ، اور اس میں بھی انہوں نے اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو دونوں فریقین ہیں ان کے درمیان پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جانی چاہیے۔ بیک سٹوری ہم آپ کو اپنے پچھلی بھی ویڈیوز میں بتاتے رہے ہیں کہ اس وقت انڈیا بڑی کوششیں کر رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ ان کا کوئی سین گڈ ہو جائے، ان کے ساتھ اس طرح کی کوپریشن ڈیولپ ہو جائے کہ انڈیا نے جو اس وقت اپنے سٹیزنز کو ہائی الرٹ پہ رکھا ہوا ہے افغانستان میں، اور جو میسو انویسٹمنٹس انہوں نے افغانستان میں کی ہیں اس کو بچایا جا سکے۔ چلیں کمنگ آن ٹو دا پوائنٹ، ہو کیا رہا ہے اس وقت ایران میں؟ ایران کی اب یہ ایک کوشش ہے کہ طالبان اور افغان گورنمنٹ کا جو ڈیلیگیشن یہاں پہ آ کے بیٹھ رہا ہے ان کے درمیان کوئی ایسا مڈل گراؤنڈ نکل آئے جو دونوں کے لیے منظور ہو، لیکن افغان گورنمنٹ کیونکہ اس وقت بالکل نیچے گر چکی ہے، طالبان کی طرف سے بہت ٹال کلیمز آ رہے ہیں، تو اس کے بعد افغان گورنمنٹ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے، اپر گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ نیگوشیٹ کر سکے، انہیں اب طالبان کی ماننا پڑے گی۔ طالبان نے 1 مہینے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہم آپ کو ایک پلان دیں گے جو آپ کو پھر ماننا پڑے گا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے ساتھ ایک مل کے پلان بنایا جائے گا، طالبان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو امن کو نظریے میں رکھتے ہوئے ایک پلان دیں گے جس پہ آپ کو بعد میں فالو کرنا پڑے گا۔ اب یہ ڈیلیگیشن کون کون اٹینڈ کر رہا ہے یہ میٹنگ، اس پہ آ جاتے ہیں۔ ان کے اسپوکس پرسن ہیں طالبان کے نعیم ورداق، انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ طالبان کی طرف سے جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے انہیں ہیڈ کر رہے ہیں شیر محمد عباس ستانکزئی، اور افغان گورنمنٹ کی طرف سے ان کے جو سابق صدر رہ چکے ہیں یونس قانونی، وہ اپنا پورا کانوو لے کے ایک ڈیلیگیشن لے کر پہنچ چکے ہیں ایران میں، اور اب ان دونوں کے درمیان بات چیت ہونی ہے، جس سے پہلے ہی قطر کے راؤنڈ میں ایک بات اسٹیبلش کر دی ہے طالبان نے۔ طالبان کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا، انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیوں دیے ہیں۔ واشنگٹن ٹائمز کے حساب سے، الجزیرہ کے حساب سے 140 سے زیادہ ڈسٹرکٹس جو ہیں اس وقت، اور 2 بڑے صوبے افغانستان کے اس وقت طالبان کے انڈر آ چکے ہیں۔ ٹوٹل 400 ڈسٹرکٹس ہیں، 400 کچھ ڈسٹرکٹس ہیں اس وقت افغانستان کے اندر جو ان کی پوری ٹیریٹری کو مکمل طور پر بناتے ہیں۔ طالبان کا اپنا ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے، طالبان کا اپنا بہت بڑا دعویٰ یہ ہے کہ جسے آپ 140 سمجھ رہے ہیں، 140 نہیں بلکہ 200 ڈسٹرکٹس ہیں جو اب ہمارے انڈر مکمل طور سے آ چکے ہیں۔ قندھار
کا صوبہ اپنے انڈر کرنے کے بعد طالبان بہت زیادہ پاور میں آ چکے ہیں، پاکستان کی ٹیریٹری کے بہت کلوز پروگزیمیٹی میں ہیں. پاکستان کو اس چیز سے کیا خطرات لاحق ہیں، اس پہ بھی ہم نے ایک اسپیشل ویڈیو بنائی تھی، وہ بھی ضرور دیکھیے گا. لیکن اس وقت جو پراسپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک پازیٹیو پوائنٹ پہ ہم اگر دیکھیں ان دونوں فریقین کے تعلقات کو، تو ایک پاسبلٹی نظر آ رہی ہے کہ کوئی ایسا پلان دیا جا سکتا ہے جس سے خانہ جنگی ہونے سے روکی جا سکے. دونوں فریقین کی آپس میں اس وقت بھی لڑائیاں چل رہی ہیں. افغانی فورسز تو لڑنے کے بجائے فرنٹ سے بھاگتی جا رہی ہیں. تاجکستان کی طرف سے ہم نے آپ کے ساتھ نیوز بھی شیئر کی تھی کہ 1000 سے زیادہ افغانی فورس کے لوگ تو جو ان کا نارتھ کا صوبہ ہے وہاں پہ لڑنے کے بجائے وہ بھاگ کے تاجکستان چلے گئے تھے کہ کسی طریقے سے طالبان کے فورسز سے خود کو بچا سکیں. کیجویلٹیز آلدو دونوں سائڈ پہ نظر آ رہی ہیں. طالبان کی طرف بھی کیجویلٹیز ہیں اور جو افغان کی اپنی فورسز ہیں ان کی طرف بھی بہت زیادہ میسو نمبرز دکھ رہے ہیں. ہم دونوں کی کیجویلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. سب سے زیادہ اس وقت سفر کر رہی ہے پاپولیشن افغانستان کی، اور یہ ایک پازیٹیو ٹرننگ پوائنٹ نظر آتا ہے کہ رشیا کے ناکام ہونے کے بعد، دوحہ میں راؤنڈز ناکام ہونے کے بعد، ایران میں شاید ایک پاسبلٹی ہے کہ کوئی ایسا گراؤنڈ دونوں کے درمیان طے پا جائے جہاں پر سول وار کو ہونے سے روکا جا سکے. اب میرا اوپینین کیا ہے؟ میرا اوپینین یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو کنڈیشنز طالبان پیش کریں گے 1 مہینے تک، وہ افغان گورنمنٹ کو قبول نہیں ہوں گی. افغان گورنمنٹ اس اسٹیٹ میں ہے ہی نہیں کہ وہ کسی بھی صورت نیگوشیٹ کر سکے. ان کے پاس نیگوشیشن کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے، نہ کوئی فورسز ہیں، نہ اکوپمنٹ ہے، نہ ملٹری پاور ہے. تو وہ کس بیس پہ نیگوشیٹ کریں گی؟ ان کو ماننے پڑیں گے طالبان کی کنڈیشنز. اگر وہ طالبان کی کنڈیشنز کو مان جاتے ہیں تب ہی پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ کچھ امن دونوں کے درمیان ہوتا نظر آئے اور یہ خانہ جنگی رک سکے. لیکن ابھی بھی اینالسٹ کا ماننا یہ ہے کہ یہ 3rd راؤنڈ جو تیسری کنٹری ہے ایران کی میڈییشن، یہ بھی اتنی پازیٹیو اپروچ نہیں لے کے آ پائے گی، لیکن کچھ پیش رفت ضرور ہو جائے گی. دونوں کے درمیان جو نیگوسیشن کا چینل ہے وہ اوپن رہے گا، اور آگے جا کے، فی الحال نہیں لیکن آگے جا کے پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے ان دونوں فریقین کی آپس میں اس نیگوسیشن کا. یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے، جو ایک اچھی نیوز بہت وقت کے بعد افغانستان کی طرف سے آ رہی ہے کہ دونوں نے ٹیبل پہ بات کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں. لیکن اب وہ بات ایک دوسرے کی مانتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے، اور یہ ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس وقت افغانستان میں پیس اسٹیبلش ہونا پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. افغانستان میں خانہ جنگی کی صورت میں پاکستان کو بے انتہا خطرات لاحق ہیں. ہمارا بارڈر اس وقت بہت زیادہ انسیکیور ہے. طالبان 100 سے بھی کم کلومیٹر کی دوری پہ پاکستان سے رہ گئے ہیں، چمن کے بالکل قریب آ چکے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کابل کے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگلا جو بڑا سٹی کابل کے بعد آتا ہے وہ پشاور ہے. تو پاکستان اس وقت جج نہیں کر سکتا کہ طالبان فور شور کیا کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو بہت ضرورت ہے کہ وہ آئے رکھیں کہ انڈین فارن منسٹر کیوں اتنا پیچھے جا رہے ہیں. اگر طالبان کے اندر کچھ گروہ ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے انڈیا کی، تو وہ بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ نیگیٹو ثابت ہوگی، کیونکہ پاکستان کا جو پورس بارڈر ہے جس سے ٹنلز بھی بنائی جا سکتی ہیں، سے بڑے سارے راستے نکل چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر گھس جائیں واپس سے. وہ بڑا سیکیورٹی لیپس پاکستان کے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں. سو لیٹس ہوپ کہ وہ سارے آؤٹ کمز پاکستان کو نہ دیکھنے پڑے. پاکستان نیڈس ٹو بی ویری ویجیلنٹ. ہمارے فورن آفس کو بہت زیادہ متحرک رہنا پڑے گا. کیا خبریں آتی ہیں ان دونوں کے درمیان اس نیگوسیشن کی، اس چیز سے ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. اور اس خطے میں اس وقت بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. چائنا اور رشیا کے ساتھ پاکستان کے الائنس بن رہے ہیں، بلاکس تشکیل دے رہے ہیں. بہت اس وقت جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے وہ ہاٹ ہے. تو دنیا میں جو بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص کر پاکستان کے ساتھ جو بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، انہیں جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں. چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے، وہ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں.